وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 2 حصہ چہارم۔ آج کا موضوع کیا ہم ریاکار قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، بادشاہی ہے، انتظام ہے، اختیار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں ابتلا میں ڈالے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الغفور، بخشنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ ملک کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 2 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا یعنی زندگی کا مقصد اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان سے تو اس صورت میں کیا ہوگا، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اگر کوئی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اس آیت نمبر 2 میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم نے بات کی تھی موت اور حیات کی، اور پھر آزمائش کی بات ہو رہی تھی۔ آزمائش انسان کی اپنی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابتلا میں انسان کو ڈالا گیا ہے، آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس دیکھیں، ہر ایک بات اگر آپ دیکھیں اور نوٹ کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو زندگی کے جو بھی انسان، یہ ہماری اسکولنگ کا جو سسٹم ہے، تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک انسان کیسے پہنچتا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ کہ جب اس کو امتحان میں ڈالا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بغیر امتحان لیے پہلی جماعت کا بچہ دوسری جماعت میں چلا جائے، یا جو میٹرک کا طالب علم ہے وہ فرسٹ ایئر میں چلا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں
کہ امتحانات کوئی نہ بورڈ ہو نہ امتحان کا کوئی نظام ہو. یہ تو آپ جتنے امتحانات دیں گے تو اتنی آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے. اسی طرح جو زندگی کے امتحانات ہیں اور اس میں درجات ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامیابی کے اس میں بہت سے درجات ہیں، اور درجہ بدرجہ جو ہے آپ امتحان دیتے چلے جائیں، آپ اگلے مرحلے میں پہنچ جائیں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک درجے سے تم دوسرے درجے میں پہنچو گے. تو امتحان ہے، زندگی ایک امتحان ہے. اگر آپ اس کو امتحان نہیں سمجھتے تو آپ گمراہ ہیں. زندگی کو اگر امتحان کے طور پہ آپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے جانا ہی نہیں چاہتے. بالکل واضح بات ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 5 سال 6 سال، اور وہ ابھی میرا ایک نواسا تھا، چھوٹا تھا، اس میں یعنی 3 سال کی عمر تھی. اب ظاہر ہے کہ اس کے جو بہن بھائی تھے وہ اسکول جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اسکول نہیں جاؤں گا. 3 سال کا ہے، مطلب یہ 2-3 سال 2.5 سال جو بھی ہے، لیکن وہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے کہ میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا. اب یہ تو اس کی ناسمجھی ہے نا. اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ اس کی لاڈ پیار میں جو ہے اس کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے تو ہم تمہیں نہیں بھجوائیں گے اسکول. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ جس نے زندگی کے امتحان اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالا اور پیش نہ کیا تو وہ اس کی زندگی تو ضائع ہو گئی. وہ تو آگے جا ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں، امتحان ہے. امتحان ایسا نہیں ہوتا مطلب آپ طاقت کے مطابق ہوتا ہے، یہ بات دوسرا نوٹ کر لیں. امتحان ہے، لیکن یہ ایک ایسا حسین امتحان ہے کہ اس کا پرچہ آؤٹ ہے. کبھی بھی امتحان سے پہلے بچے کو نہیں بتایا جاتا کہ تمہارے امتحان تمہیں کیا چیز پوچھی جائے گی یا کس چیز میں امتحان ہوگا. کبھی آپ کو معلوم ہے دنیا کے جو امتحان ہوتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا. یہاں تو وہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جو امتحانات ہوتے ہیں بعض اوقات پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں نا، پیسے ویسے لے کے جو وہاں کے ہیں حضرات، تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس پہ پھر مقدمہ بن جاتا ہے جس نے آؤٹ کیا. لیکن یہ ایک ایسا اچھا اور ایک ایسا آسان امتحان ہے زندگی کا کہ اس کا پرچہ آؤٹ ہے. سوالات لکھے میں، جوابات دے دیجئے گئے، اور چند سوالات ہیں. ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ تقوی اختیار کر لو، احتیاط سے کام لو، اور زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو. یہ ایک امتحان ہے. اب دیکھیں، اصل امتحان تو یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی زندگی گزاروں، اور ہم گزار رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے گمراہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں. مائی لائف اور مائی سٹائل کہہ رہے ہیں. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ ایک امتحان ہے. لیبلوکم، تمہیں امتحان میں ڈالنا مقصود ہے تاکہ تم اگلے درجے تک اور اونچے درجے حاصل کر لو. اور یہ ایک بہت حسین بات ہے. دیگر مخلوقات کا تو نہ تو امتحان ہے اور نہ ان کے لیے کوئی اعلیٰ درجے ہیں، لیکن انسان کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ دراصل اعلیٰ درجے دینا چاہتا ہے. لہٰذا اس کو اختیار دے دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی زندگی اگر تم اپنی مرضی سے گزارو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے. تو یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ زندگی امتحان ہے. اس کے جوابات، سوالات پہلے سے بتا دیے گئے ہیں. امتحان میں کیا سوالات آئیں گے، اس کے کیا جوابات دینے، یہ سب بتا دیے گئے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بس تھوڑے ہیں. ایک تو امتحان یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی نہیں جینا، ایک بنیادی طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ
اللہ کو منزل بنانا ہے تم نے، اللہ کو منزل اگر بنا لیا تو پھر آپ اس کی کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی نہ جئیں، اللہ کی مرضی جئیں۔ اب جو بھی اللہ کی مرضی سے زندگی جیے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال تمام اچھے ہیں، لیکن جو اللہ کی مرضی سے نہیں جی رہا اس کے نیک اعمال بھی برے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو جس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے، اس کے نیک اعمال بھی الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا برے، یعنی بری نیت سے وہ کر رہا ہے۔ اللہ اچھا نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ ریاکاری سے پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پہ صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن ریاکاری سے دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس لوگ رکھ رہے ہیں تو میں نے بھی بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو روزے کی حالت میں، یعنی ویسے بھی جو جھوٹ کا ان کا چلن ہے تو وہ روزے میں بھی رہتا ہے۔ انسان تو اپنی عادت سے مجبور ہے نا، ایک جھوٹا شخص جو ہے اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا رہتا ہے تو روزہ رکھ کے کیا وہ سچ بولے گا؟ آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ نو، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور برے کاموں سے مجبور ہے۔ انسان برے کاموں میں عام طور پہ، ہم تو چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور نبی کا طریقہ ہمارا طریقہ، ہم اس کو رول ماڈل نہیں بنانا چاہتے تو ہم سب کام جو ہیں برے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روزے کے حساب سے میں بات کروں، کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه، جس نے نہ چھوڑا قول الزور، جھوٹ، اور اس پر عمل، تو فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فلیس للہ۔ تو بہرحال میں امتحان کی بات کر رہا تھا، لیبلوکم، ابتلا اور آزمائش۔ زندگی دیکھیں، یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالی ہماری بہتری کے لیے ہمیں باتیں بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کو آپ نے امتحان سمجھنا ہے، آسان نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ کے دشمن آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، یہ معاشرہ ہے، یار دوست ہیں، ماں بھائی، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، یہ سب ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ بیوی شوہر کی دشمن ہو یا شوہر عورت کے دین کا دشمن ہو، اور ایسے مشاہدات آتے رہتے ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے گھروں میں ایک نیک گھرانہ ہے لیکن انہوں نے استقامت نہیں اختیار کی ہے نیکی پہ اور نیکی کو نہیں سمجھی ہیں، برے شوہر کی پاس جا کے وہ بری ہو جاتی ہیں، کیونکہ شوہر انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو دقیانوسی خیالات چھوڑو معاذ اللہ، اور بس دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، لڑکیاں ہاف سلیو پہن رہی ہیں اور سلیو لیس ہیں، تو بھی اسی طرح رہو اور اچھا رہے گا، تو وہ پھر گمراہ ہو جاتی ہیں۔ تو ابتلا، آزمائش، اور میں نے آپ کو یہ ایک آیت بتائی بھی تھی کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، کہ میں نے جو کوئی بھی اس زمین پہ بنایا ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو بہرحال اس میں یہ ابتلا ایک آزمائش، یہ میں تھوڑا سا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم تو دیکھیں خواہشات نفس کے ایک تو تابع ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، پھر آسائشات زندگی جو ہیں، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہمارے ذہنوں میں پھیل گئی ہے کہ ہم پر آسائش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھا گھر ہو، اچھا پہننا ہو، اچھا رہنا ہو، اچھے کھانے ہوں، اور یہ سب کچھ ایک چمکتی ہوئی کار ہو، اس میں بیٹھ کے ہم
سفر کریں اور ملنے ملانے جائیں اور ہمارا ایک روب ہو، ایک دبدبہ ہو، یہ آج سارا جو ہے یہ معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہے، ظاہر کے رنگ میں ہم نے اپنے آپ کو رنگ. اصل میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے یا ایسا ہو رہا ہے کہ ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور ظاہر جب اصل آپ سمجھ لیتے ہیں ظاہر کو تو پھر ظاہر کی کامیابی کے پیچھے آپ دوڑتے ہیں اور ظاہر کی ناکامی سے آپ بچتے ہیں حتی الامکان. آپ یہ اونچی اونچی ڈگریاں اور یہ اونچے اونچے کاروبار اور یہ پلازے اور یہ اور وہ، یہ سب دیکھیں ظاہر کی دوڑ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ برا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ سب ضروریات زندگی ہیں، یہ مقاصد زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہے. ضرورت کبھی بھی مقصد کا متبادل نہیں ہو سکتی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ہم نے ضروریات زندگی کو مقاصد بنا کے زندگی جی رہے. فلاں جو ہے، اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ جاتے ہیں لندن چلے جاتے ہیں. ابھی ہمارا وہ نیوزی لینڈ کا جو 1-2 دن کی بات ہے وہ حادثہ ہوا ہے، 50 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا. اب اس میں جو کہانیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ بچے جو ہیں ڈگریوں کے لیے اور اعلیٰ، ایک بچہ کے وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ اپنی امی ابو کو قائل کر رہے تھے وہاں نیوزی لینڈ میں جو شہید ہو گئے، یعنی وہ کہانیاں آ رہی تھیں نا. تو وہ کہتا ہے اپنے ابو کو کہ امی ابو یہ تو جنت ہے، نیوزی لینڈ جنت ہے، آپ لوگ یہاں شفٹ ہو جائیں. پھر جو ہے کسی کی شادی ہونے والی تھی، وہ مر گیا، ڈگری لی ہوئی تھی، اب شادی تیار تھی، وہ چلا گیا. تو خیر اس واقعے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف ظاہر کو اپنا مقصود قرار دے دیا ہے اور ظاہر کو اصل سمجھ کے، اور اسی کی کامیابی کے لیے ایک دوڑ ہے جو لگا رہے ہیں. آپ بڑے سیاستدانوں کو دیکھ لیں اپنے، جو اس وقت جس وقت بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے مرنے کے 10 سال بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس وقت جو بھی حکمران ہیں آپ کو معلوم ہوگا کیونکہ ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. جو غفلت کی حالت ہے اور جو ایک بے ہوشی سی ہم پہ طاری ہے دنیا کے نظارے دیکھ کے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں، تو یہ، اور ہم اپنی حالت بدلنا بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں یہ بہت اس وقت یعنی بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی حالت اپنے یعنی توبہ کر لیں اور تائب ہو جائیں اللہ کی جانب، اور اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اور ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، کہ تم اس کی جناب میں استقامت اختیار کر لو اور اس سے معافی مانگو اپنے غلط طرز زندگی کی. بہرحال میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، امتحان کیا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. تھوڑی سی توجہ دیں سامنے کا، امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عمل، حسن عمل، اچھا عمل. اب اچھا عمل میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ بتانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات مختصر سی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایک لمبی تمہید باننی ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، اور کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ سارا گمراہانہ ماحول ہے اور گمراہی کی طرف لوگ مائل ہو گئے. حسن عمل یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ مرد داڑھی چھوڑ دیں، شریعت کے مطابق اپنی ظاہر کو بنا لیں، ٹوپی پہن لیں، پگڑی پہن لیں، یہ وہ، اور خواتین جو ہیں وہ شرعی پردہ شروع کر دیں اور بس اسی تک محدود ہو جائیں، یا آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کو دین قرار دے کے باقی زندگی اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. دیکھیں غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے. غلط فہمی جو ہے بڑے بڑے حادثات کو جنم دیتی ہے. حسن عمل کیا ہے؟ دیکھیں نیت، انما الاعمال بالنیات، یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دین کی اساس ہماری کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی
کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ زندگی کی نیت آپ نے بنا لی ظاہری دنیا۔ میں آسان الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور نوٹ بھی کر لیں، اگر زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ نے ظاہر دنیا کو بنا لیا، آپ گمراہ ہو گئے، نمبر ایک۔ اب آپ کی سارے نیک کام جو ہیں وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، آپ نے نیت ہی خراب کر لی زندگی گزارنے کی۔ اللہ کو بھلا کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ کو بھلا کے میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں کہ اللہ کو بھلا کے میرے مراد کیا ہے کہ اللہ نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ پھر قرآن کو آپ نے فراموش کر دیا جیسے کہ آج ہم نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو آپ نے نظر انداز کر دیا جیسے کہ آج ہم نے کیا ہے۔ تو بنیادی اگر آپ غلطی کا شکار ہو گئے تو اب جو بھی زندگی آپ گزاریں گے وہ تمام گناہ آلود زندگی ہوگی، وہ شرک ہوگا، خواہ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ آپ کی نیت دیکھیں، نیت یہ جو ہے نا، یہ تو حدیث ہے، آپ کو میں تھوڑا سناتا ہوں کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے نماز ریاکاری سے پڑھی، روزہ ریاکاری سے رکھا، صدقہ دیا ریاکاری سے، تو یہ سب شرک ہو گیا۔ اور شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب ریاکاری ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اصل غلط فہمی ریاکاری کا مفہوم آپ جان لیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خلوص اور ایک ہوتا ہے نفاق، غیر مخلص۔ انسان، ایک مسلمان یا تو مخلص ہوتا ہے یا غیر مخلص ہوتا ہے، یا تو زندگی اس کی اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے یا غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر دنیا اور ما فیہا آپ نے اسے اہمیت دے دی اور اسی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا تو آپ کی نیت خراب ہو گئی۔ اب ریاکاری آ گئی۔ ریاکاری کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھلاوے کا عمل، اللہ کے لیے نہیں۔ اب آپ جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اس میں خلوص ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے لیے خالص، آپ نے زندگی کو خالص نہیں کیا، اس میں آپ نے ملاوٹ کر دی۔ ملاوٹ نہیں، بلکہ آپ نے، یہ ملاوٹ کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کچھ اللہ کے لیے کریں گے اور کچھ دنیا کے لیے نہیں۔ اگر آپ دنیا دار بن گئے تو اب اللہ ہی کو تو آپ نے بھلا دیا، اب اس میں للہیت کے کوئی شائبہ ہی نہیں رہا آپ کی زندگی میں، اور یہ ریاکاری بن گیا، اور ریاکاری شرک ہے اور یہ حسن عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ جان گئے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی منزل کو پہچان لیا، اللہ کی طرف رخت سفر باندھ دیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، آقا کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں، اب تمام زندگی آپ جو گزاریں گے، خواہ وہ دنیا داری ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، آپ کی نیت خالص ہو گئی اللہ کی، آپ نے اللہ ہی کو چن لیا بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اب یہ چل پڑنے میں آپ تعلیم حاصل کریں۔ بچہ ہے، مثال کے طور پر بچہ ہے، اس کو ظاہری تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور دینی تعلیم بھی، جو فرائض علوم ہیں یہ تو کم از کم حاصل کرنے چاہیے اسے۔ اب وہ اسے کرے گا، وہ ضرورت محسوس کرے گا نا، تو آپ اس میں اب آپ ایف اے کریں، بی اے کر لیں، ایم ایس کر لیں، ایم ایس سی کر لیں، جو بھی کریں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کمپیوٹر سائنس کے انجینئر بن جائیں، آپ آرمی چیف بن جاؤ، آپ وزیر اعظم بن جاؤ، آپ وزیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا۔ اب آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ نیکی میں ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہوگا، ایکم احسن عملا،
حسن عمل کا تعلق بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ نیت سے ہے. نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی اور دنیا بن گیا تو آپ حسن عمل کا تصور کرنا چھوڑ دیں. آپ لاکھ غریبوں کی امداد کریں، لاکھ روزے رکھیں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ حج کریں، آپ کی تو نیت ہی خراب ہے. آپ کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، اور ایمان بالرسول بھی نہیں ہے. آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. دین میں کامل طور پہ یعنی دین تو ہماری خواہشات کے تابع ہے. آج صاحب بہادر کی مرضی ہوگی تو داڑھی چھوڑیں گے، اور داڑھی چھوڑیں گے بھی تو اپنی مرضی سے چھوڑیں گے. یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو آپ کی خواہشات ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو چلتے رہیے، نہ اللہ کو منزل بنائیے، نہ اللہ کے رسول کے اسوے کو فالو کیجیے، نہ کوئی رہنما مقرر کیجیے. بس چلتے رہیے، آپ کی منزل تو دنیا ہے، آپ کے مسائل تو دنیا ہی. کرتے رہیے، دیکھا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ابھی جہنم کا تذکرہ آنے والا ہے، اس کو بھی پھر سنیے گا. تو ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس آیت میں تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے. اب غالب بے مثل غالب. اب اس میں ایک مفہوم یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر. اللہ کے یعنی آپ کا مددگار اب اللہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ہاں. العزیز، غالب ہے، کر سکتا ہے، مدد بھی کرے گا. الغفور، ہاں اگر غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے خلوص سے توبہ کر لی، اللہ کے راستے پر چلنے کی، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے اب رول ماڈل ہے، اور مقامی طور پہ آپ نے ایک نگران کا انتخاب بھی کر لیا ہے جو آپ کو ہدایات دے اور آپ کی رہنمائی کرے اللہ کی راستے میں. جیسا کہ اللہ کا حکم ہے کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان جو ہے اس کے متعلق کسی خبردار شخص سے تم تعلق قائم کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف ایک وسیلہ تلاش کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ اپنی صحبت اور معیت اختیار کر لو. تو اب اس کے باوجود اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان کمزور ہیں، جذبات ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے دانستہ یا نادانستہ، یہ بات میں کہہ دوں، دانستہ یا نادانستہ ہو جاتی ہے انسان، لیکن اس کا پھر طریقہ ہے کہ آپ نے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے آپ کے لیے، وہ مشرکوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے. تو وہ گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. ترجمہ سنا دیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے.
کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ Blessed is he in whose hand is the sovereignty, and who has power over everything. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ He who created death and life to test you as to which of you is better in conduct. He is the Almighty, the Forgiving. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔